تقلید شخصی جس کو کہا جاتا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سمجھ لیں انسان کی اہل علم کی قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں، مجتہد وہ ہے جو قرآن و سنت، اسلامی علوم کی مہارت تامہ رکھتا ہو اور قرآن کریم اور سنت سے مسائل اور احکام کے استنباط کرنے کی قدرت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، اجتہاد و استنباط کی طاقت اس کے اندر ہو، وہ تمام اصول ضابطے کی روشنی سے مسائل کو نکالنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے، اس کا نام ہے، چونکہ رکھتا ہے اس لیے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اس کا نام ہے مجتہد۔ اور ایک وہ ہے جو قرآن و سنت سے مسائل کے استخراج، استنباط کی صلاحیت علمی اس کے پاس، اس مجموعے سے کسی ایسے انسان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقلد۔ یہ دو ہوا۔ اور تیسرا وہ ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ استعداد رکھتا ہے، نہ استنباط کی طاقت رکھتا، پھر بھی کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ ہے غیر مقلد۔ تو جب تک یہ ضرورت ہے، تقلید ایک ایسی ضرورت ہے، ضرورت کے ساتھ مقلد کی مجبوری بھی ہے، کیا کرے گا وہ؟ اقیم الصلاۃ تو پڑھ لے گا، کیسے نماز پڑھے گا؟ آتو زکات تو کہہ لے گا، کیسے زکات دے گا؟ اب یہ تو مجتہدین ہی بتائیں گے، یہ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں وہ بتائیں گے۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے یہ مجتہدین، جنہوں نے ہماری سہولت آسانی کے لیے قرآن و سنت کا علم پھیلا دیا ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں ان کا کوئی، ان کی نص نہ ملے، ان کی کوئی تصریح نہ ملے، ان کی طرف سے کوئی جزیہ نہ ملے، پھر ہم کو سوچنا پڑے، تو جو ہمارے اندر اہل علم ہے ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ انہی کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہوئے نئے نئے مسائل بھی نکالیں، نئی نئی تحقیقیں کریں۔ تو ہم تحقیق سے نہیں روکتے، تحقیق سے نہیں روکتے، مگر پہلے اپنے کو تحقیق کے لائق بناؤ۔ بے شک تو کہتے کہا جب تک آپ محتاجی کی زندگی ہے آپ تقلید کے لیے مجبور ہیں، سمجھا؟ اور آپ سوچیں تقلید کا کام، اجتہاد کا کام آسان نہیں ہے، اجتہاد کا کام آسان نہیں ہے، یہ تو تقلید والا کام بہت آسان ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین، یہ سب مقلد، مجتہد یہ نہیں بنے۔ ارے جتنے محدثین ہیں سب کوئی اصول میں مقلد ہے تو کوئی مسائل میں مقلد ہے، تقلید کے بغیر ان کو فرصت نہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری، امام مسلم، مگر یہ بھی اصول میں کسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ سارے محدثین حدیثیں انہوں نے جمع کی،
عجیب بات ہے، حدیثیں محدثین نے جمع کی، اس سے مسائل مجتہدین نکال رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کتاب وہی ہے. حدیث آپ نے جمع کی، اللہ نے آپ کو صلاحیت اس کی دی آپ ہو، اور ان حدیثوں سے مسائل نکالنا ان کا، یہ مجتہدین نے کیا. تو بلا تمثیل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اپنی دکان میں دوائیں عطار نے جمع کر لی، مگر نسخہ حکیم صاحب لکھ رہے ہیں. حکیم صاحب نسخہ لکھ رہے ہیں. تو نسخہ لکھنا اور ہے اور دواؤں کی پہچان رکھنا یہ اور ہے. تو دنیا کبھی مجتہدین سے بے پرواہ ہو کر کبھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتی. مجتہدین تو بہت ہیں، مگر 4 مجتہد ایسے ہیں جن کی فقہ مدون ہے، مرتب ہے، لکھی گئی، پڑھی گئی، پڑھائی جا رہی ہے. اسی لیے علماء نے کہا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 4 جو ہیں یہ سمجھے بوجھے ہیں، ان کا راستہ بنا ہوا ہے. یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں. ان کے راستے پر چلنے والے اقطاب ہیں، اغواس ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اور یہ سب چلنے والے چلے اور اپنی منزل تک پہنچ گئے. تو اب ہم کو دوسرا راستہ نہیں بنانا ہے، انہی کے راستے پہ چلنا ہے. اسی میں ہمارے لیے نجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.